یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے کی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا، انہیں جمع کرتا اور پھر انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس لکڑہارے کا ایک بیٹا اور ایک بیوی بھی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اتنی محنت اور مزدوری کرنے کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی جھونپڑی کی مرمت کروا سکتا۔ اس لکڑہارے کی جھونپڑی کے پاس ہی ایک بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ اپنے بڑے سے محل میں اکیلا رہتا تھا۔ بادشاہ جب بھی اپنے محل سے باہر دیکھتا تو اسے لکڑہارے کی جھونپڑی نظر آتی۔ بادشاہ کو وہ جھونپڑی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے خوبصورت اور بڑے سارے محل کے سامنے اس جھونپڑی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو لکڑہارے کی جھونپڑی میں بھیجا تاکہ وہ لکڑہارے سے جھونپڑی خالی کروا سکیں۔ سنو غریب لکڑہارے، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم آج ہی آج اس جھونپڑی کو خالی کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اگر تم نے بادشاہ کی بات نہ مانی تو تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن میں اپنی جھونپڑی چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا اور ایک بیوی بھی ہے، میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ میں بہت مجبور اور غریب ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے جھونپڑی خالی کرنے کے لیے نہ کہو۔ میرا اس جھونپڑی کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ سنو لکڑہارے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اب تم اسے جیسے مرضی خالی کرو۔ یہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ جو بھی ہوگا اس کے قصوروار تم خود ہوگے۔ دیکھو رکو، میری گزارش ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دے دو، میں کہاں جاؤں گا؟ پھر سپاہی لکڑہارے کو خوب ڈرانے دھمکانے کے بعد محل میں واپس چلے گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم نے لکڑہارے کو اچھے سے سمجھا دیا ہے اور اسے کہہ دیا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جھونپڑی کو خالی کر دے، ورنہ ہم اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دیں گے۔ ارے اب کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن جب صبح بادشاہ اٹھا تو اس نے دوبارہ سے باہر دیکھا، اسے وہی جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ کو جھونپڑی دیکھنے کے بعد بہت غصہ آیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جھونپڑی کو آگ لگا دیں۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ بادشاہ کی بیوی نے بہت شور مچایا لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی وقت وہاں پہ لکڑہارا بھی آ گیا۔ لکڑہارے نے جب اپنی جھونپڑی کو جلتا ہوا دیکھا تو وہ رونے لگ گیا، لیکن بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو لکڑہارے پہ بالکل بھی رحم نہ آیا۔ لکڑہارے نے روتے روتے بادشاہ کو بد دعا دی اور کہا کہ دیکھنا، تمہارا محل بھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسی وقت خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بہت تیز ہوا چلنے لگی اور لکڑہارے کی جھونپڑی سے آگ کا ایک گولا اڑ کے بادشاہ کے محل میں جا گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے پورے محل کو آگ لگ گئی۔ بادشاہ اپنے بڑے اور خوبصورت محل کو جلتا ہوا دیکھ کر رونے لگا۔ اب بادشاہ سمجھ چکا تھا، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے معافی مانگی۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بھرتے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہمیں کبھی بھی کسی کو خود سے کم نہیں سمجھنا چاہیے اور سب کو برابر عزت دینی چاہیے۔ میری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔